مختلف قسم کی تمہاری ضروریات یہ سب زمین سے اگ رہی ہیں، تو یہ تمہارے لیے اس میں ذرا غور کرو اور دیکھو. تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، یہ جو رجوع کرنے والا بندہ ہے تو اس کو یہ دکھانے کے لیے اور یاد دلانے کے لیے کہ ذرا انسان اگر تمہارے اندر کو تھوڑی سی بھی عقل ہے اور کوئی شعور ہے تو ذرا ان چیزوں کے اندر غور کریں اور ان چیزوں کو دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ تمہاری زمین کے اوپر اتنا یہ خوبصورت نظام بنایا ہے، اور اس زمین کے اوپر کس طریقے سے یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ کی قدرت کے نظارے دکھا رہی ہیں یہ ساری چیزیں. پھر فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور اس نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا، یعنی وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء مبارکہ، بابرکت پانی، فَأَنبَتْنَا، پھر ہم نے اگایا، بہی، اس کے ذریعے، جنات، باغات کو، وحب الحصید، اور کاٹے جانے والی کھیتی کو. یعنی کہ جو آسمانوں سے پانی برستا ہے تمہاری زمینوں کو پانی ملتا ہے، تو اس پانی کی وجہ سے ہی تمہاری زمینیں زرخیز ہوتی ہیں، اور پھر زمینیں جب زرخیز ہوتی ہیں تو زرخیز زمینوں پر تم باغات اگاتے ہو، اور باغات کے ساتھ ایسی کھیتیاں بھی تم اپنی زمینوں میں اگاتے ہو کہ جنہیں تم بعد میں کاٹ لیتے ہو. پھر اس کے بعد وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کھجوروں کے لمبے بلند و بالا درخت، اور اس کے طلع نضید، خوشے ہیں جو طے بتے ہیں. یعنی ایک کھجور کا درخت جو ہوتا ہے اس کے پھل آنے سے پہلے اس کے اوپر خوشے ظاہر ہوتے ہیں جس کے اوپر ایک پردہ سا ہوتا ہے، اور یہ طے بطے ہوتے ہیں. پھر ان کے اندر سے کس طرح کھجوریں نکلتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ رزق للعباد، کہ یہ اللہ کے بندوں کے لیے اس طریقے سے رزق کا بندوبست کیا جاتا ہے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا. یعنی ایک زمین جو بنجر ہوتی ہے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ زمین جو ہے وہ خشک ہو چکی ہے، تو وہاں پر جب بارش برستی ہے تو جس زمین پر کوئی درخت بھی نہیں اگ سکتا اور جس زمین پہ کوئی فصل بھی نہیں ہو سکتی، اسی زمین پر جب بارش پڑتی ہے تو وہیں سے پھر درخت بھی نکلتے ہیں، پودے بھی نکلتے ہیں، سبزیاں بھی نکلتی ہیں، گندم بھی نکلتی ہے. تمہاری ایک ایک ضرورت کی جو خوراک ہے وہ بھی پھر تم انہی زمینوں سے حاصل کرتے ہو. تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سب دکھا رہا ہے. تو فرمایا کذالک الخروج، اسی طریقے سے خروج ہوگا. یعنی یہ لوگ کہ جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ مرنے کے بعد انسان کیسے زندہ ہوگا، مرنے کے بعد کس طرح انسان اٹھائے جائیں گے، تو وہ اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھ لے. جس اللہ کے لیے آسمانوں کو بلند کرنا مشکل نہیں، جس اللہ کے لیے لیل و نہار کو لانا لے جانا مشکل نہیں، جس اللہ کے لیے آسمانوں کی بلندیوں میں موجود کہکشاؤں کو قائم کرنا اور کہکشاؤں کے ان نظام کو ایک بڑے حیرت انگیز طریقے کے ساتھ جو ہے انسانوں کے لیے اس کے اندر بڑی عجیب و غریب چیزوں کا موجود ہونا، اور پھر اسی طرح زمینوں کے اوپر یہ پہاڑوں کا گاڑا جانا، پھر زمینوں کے اوپر تمہارے باغات کا اگنا، پھر باغات میں پھلوں کا لگنا، پھر باغات میں پھلوں کا پکنا، پھر ان کا اتارا جانا، پھر اتارے جانے کے بعد پھر دوبارہ پھر ایک جو معین وقت ہے اس کے بعد پھر پھلوں کا آنا. ایک پھل جس کو تم نے اتار لیا، باغات اس پھل سے خالی ہو گئے، تم نے وہ کھا لیے، کھا کے پیٹوں میں ڈال کے ہضم کر کے اس کو نکال بھی دیا، لیکن پھر وہ درخت اس کے بعد پھر اسی جگہ اسی طریقے سے آئندہ سال پھر تمہارے لیے اسی طرح پھل دیتا ہے. پھر ایک زمین میں کھیتیاں اگائیں، اور کھیتیاں اگانے کے بعد تم نے وہ کھیتیاں کاٹ لیں، اور کاٹنے کے بعد کھا پی کے ہضم بھی کر لیں، لیکن پھر وہی زمینیں خالی زمین کر کے اسی خالی زمین میں سے پھر اسی طرح کھیتیاں اگا کے تم کھاتے ہو، پیتے ہو، اجاڑتے ہو، یہ سب کچھ کرتے ہو. پھر تمہاری زمینیں بھی بنجر ہو جاتی ہیں، جب پانی نہ ملے تو بنجر اور بالکل کسی چیز کو اگانے کے قابل نہ رہنے والی زمینیں. لیکن پھر اللہ بارشیں بھیج دیتا ہے، اور بارشیں بھیجنے کے بعد تمہاری انہی بنجر زمینوں کو زرخیز کر دیتا ہے. تو یہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے بھی تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ جو اللہ یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے
وہ اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ اپنے بندوں کو مارنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر لے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. لہذا فرمایا کذالک الخروج، اسی طرح خروج ہوگا انسانوں کا، کہ جس طریقے سے کائنات کے اس نظام کو تم دیکھ رہے ہو، جس طرح کائنات کے سارے نظام کو اللہ رب العزت ایک ترتیب کے ساتھ اور ایک بڑے مربوط سسٹم کے ساتھ وہ چلا رہا ہے، تو اسی طریقے سے انسانوں تمہیں مارنے کے بعد مٹی میں ملانا، مٹی میں ملانے کے بعد دوبارہ تمہیں قبروں سے نکال لینا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اچھا، اب اگر تم جھٹلانے سے باز نہیں آتے تو پھر پچھلی قوموں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ پچھلی پھر قوموں کو یاد کر لو. انہوں نے بھی اسی طرح تمہاری طرح جھٹلایا تھا کہ وہ ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے نا. جیسے پہلی قوموں کے نام اللہ نے لیے قذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح نے بھی اس بات کو جھٹلایا. وہ اصحاب الرس جو تھے انہوں نے بھی اس بات کو جھٹلایا. وہ ثمود اور قوم سمود نے بھی اس بات کو جھٹلایا. تو یہ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 قوموں کا نام لیا. ایک قوم نوح ہے، قوم نوح نے جھٹلایا تو ان کا جو انجام ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو سب کو غرق کر دیا. کہ جب جھٹلانا پھر اس کا انجام بہت خوفناک ہے، تو اس لیے اللہ نے ان قوموں کے تذکرے کر کے ان اہل کفر کو اللہ تعالیٰ نے ڈرا کے اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ اللہ کی باتوں کو، اللہ کے رسول کی باتوں کو جھٹلانے سے باز آ جاؤ، کیونکہ جنہوں نے جھٹلایا تھا ان کا پھر جو انجام ہوا ہے وہ بھی یاد رکھو. یہ قومیں جن کا تذکرہ اللہ نے کیا، یہ تقریباً بعد والی یہ جتنی بھی قومیں ہیں ان کو ان پہلی قوموں کے بارے میں خوب علم تھا کہ کس طریقے سے قومیں پہلی جو ہے وہ تباہ ہوئیں اور برباد ہوئیں. تو پھر اللہ نے قوم نوح کا، پھر اصحاب الرس، یہ بھی ایک قوم تھی، لیکن یہ اصحاب الرس کہتے ہیں کنواں، اور ایسی جگہ بھی جہاں پر کھائیاں کھودی گئی ہوں. تو ایسا کوئی علاقہ تھا، اس کے بارے میں کوئی تفاسیر کے اندر کوئی خاص تذکرہ نہیں ہے کہ یہ کون سی قوم تھی، لیکن بعض نے کچھ نام دیے بھی ہیں، ایک بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. بس ہمارے لیے اتنا ہے کہ یہ بھی کوئی قوم تھی اصحاب الرس. پھر قوم سمود ہے. یہ قوم سمود وہ ہے کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا. یہ بھی اللہ کے نبی ان کی طرف آئے قوم سمود کی طرف، تو انہوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلا دیا تھا. تو جب قوم سمود نے اپنے نبی کو جھٹلایا تو پھر اس قوم کا بھی جو انجام ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں. پھر قوم عاد ہے، پھر فرعون ہے، اور لوط علیہ السلام کی قوم ہے. ان ساری قوموں نے، قوم عاد نے، فرعون اور فرعون کے ساتھیوں نے، اور لوط علیہ السلام کی قوم عاد جو ہے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور فرعون کی طرف موسیٰ اور ہارون کو بھیجا تھا. اور اخوان و لوط سے واضح ہے کہ جن کی طرف لوط علیہ السلام گئے. تو ان نبیوں نے ان سب کو سمجھایا، لیکن ان قوموں نے انکار کر دیا. پھر اسی طرح اصحاب الایکہ، یہ اصحاب مدین ہیں، قوم شعیب. تو یہ قوم ایک ایسی جگہ پر رہتی تھی کہ یہاں پر درختوں کے بہت سے جھنڈ تھے، تو اس لیے ان کو اصحاب الایکہ بھی کہا گیا. اور بعض روایت میں کہ یہ 2 قومیں تھیں، ایک قوم اصحاب مدین اور ایک اصحاب الایکہ. اصحاب الایکہ یہ قوم درختوں کے جھنڈ میں رہتی تھی، اور اصحاب مدین وہ شہر میں رہتی تھی. تو ان دونوں قوموں کی طرف کو حضرت شعیب علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے. تو انہوں نے ان کو سمجھایا لیکن یہ قوم نہ سمجھی. پھر اسی طرح قوم تبع، یہ یمن کے ایک علاقے میں، وہاں کے علاقے کا جو سربراہ ہوتا تھا اس کو تبع کہتے تھے. تبع جیسے آپ کے ملک کے سربراہ کو وزیر اعظم کہتے ہیں یا صدر کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے بعض علاقے کے جو رئیس ہوتے ہیں تو ان کو وہ جو ہے وہ ملک کہتے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں یا شہنشاہ کہتے ہیں. اور اسی طرح جیسے پہلے زمانوں میں کیسر و کسرا کہا جاتا تھا، اسی طریقے سے اس علاقے کے سربراہ کو تبع کہتے تھے. تو تبع کی قوم، تبع کے بارے میں ہے کہ وہ مسلمان تھا لیکن اس کی قوم جو تھی وہ جھٹلاتی تھی. تو اللہ نے فرمایا کل کذب الرسل فحق وعید، تو ان تمام کے تمام لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق وعید، تو پھر ثابت ہو گیا عذاب کا وعدہ. یعنی جب اللہ کی بات کو انہوں نے نہ مانا تو اللہ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا اور ان کو اللہ نے تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا. آگے فرمایا افاعین بالخلق الاول،
کیا ہم پہلی بار تخلیق کرنے کے بعد تھک گئے ہیں؟ یعنی ہم معاذ اللہ کہ جب پہلی تخلیق کی تھی تو اس تخلیق کی وجہ سے اللہ رب العزت کے اوپر تھکاوٹ طاری ہو گئی، اب اس کے لیے دوبارہ تخلیق کرنا وہ اس کے لیے مشکل ہے۔ جب اس نے پہلی دفعہ تخلیق کر لیا، پہلی دفعہ تم سب کو بنا لیا، کہ جبکہ تمہارا اس سے پہلے کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، تو اس عدم سے جب اللہ نے تم کو وجود دے دیا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر لے، دوبارہ بھی تمہیں اٹھا لے۔ بل ہم فی لبس من خلق جدید، لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ دوبارہ پیدا کیے جانے کے بارے میں شک کے اندر مبتلا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو جھنجھوڑتے ہوئے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بتا کر ان کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ یہ لوگ حق کو پہچانے اور اس کے بارے میں کسی تعجب میں اور کسی جو ہے فتنے میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ اللہ کی جو قدرت کاملہ ہے، اس کے مشاہدات جو کائنات کے اندر موجود ہیں، اس کے اندر غور کریں، اور غور کر کے ہمارے بھیجے ہوئے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لائیں، اور ایمان لا کر اس کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہوں اور اپنی آخرت کو بچا لیں۔ اور جنہوں نے نہیں مانا، جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، ان کے انجام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد مزید انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے، تو یہ آیت نمبر 15 تک سورہ قاف ہم نے پڑھ لی، بقیہ سبق انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی میری آواز کے بارے میں بتا دیں، میری آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے؟ جی جی صحیح آ رہی ہے۔ درمیان میں شاید ایک دفعہ آواز بند ہو گئی تھی، آپ لوگوں نے جواب نہیں دیا، کسی نے شفیق ہے، شفیق الرحمان؟ یہ میسج کر رہے تھے، آپ کی آواز نا اندر بریک ہو گئی تھی، میسج ڈراپ کیا تھا تو شفیق میں بھی میسج کر رہے تھے، وہاں پہ آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی تب۔ ابھی آواز آ رہی نا میری؟ اب تو کلیئر اب آ رہی ہے آواز۔ چلو ٹھیک ہے پھر بند کر۔ اوکے جی، تو ابھی ہم گرامر کی طرف جا رہے ہیں۔ گرامر میں پیج نمبر آپ کھول لیں، پیج نمبر 15 نا، پیج نمبر 14 اور 15۔ پیج نمبر 14 اس کے اوپر ہم نے پچھلی دفعہ یہ پڑھا تھا اسم کی قسمیں۔ اسم دو قسم کا ہوتا ہے، نکرہ اور معرفہ۔ نکرہ اور معرفہ، اس کی تھوڑی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی تھی، اس کی مزید تفصیل اب ہم آج پڑھیں گے۔ پہلی اسم معرفہ، اسم معرفہ کی قسمیں۔ اسم معرفہ 7 قسم کا ہے، 7 قسمیں ہیں اسم معرفہ کی۔ پہلی قسم اسم علم۔ اسم علم، اسم علم کیا ہے؟ یہ کسی کا نام، جو کسی کا ایک خاص نام رکھ دیا جائے، وہ اسم علم ہے۔ جیسے کہ زید، 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 حامد۔ اور اسی طرح کسی شہر کا بھی کوئی خاص نام رکھ دیا جائے، وہ کیا ہے؟ وہ اسم علم ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا اسم، اور یہ آپ ذہن میں رکھیں گے، اسم معرفہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا اسم، اسم ضمیر۔ اسم ضمیر آپ کو ہم نے پچھلے کورس میں پڑھا دیا تھا، جس کے اندر ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، ونحن، یہ اسم ضمیر ہیں۔ تو یہ امید ہے آپ کو یاد ہوں گے، اور نہیں بھی یاد تو آگے ہم نے پڑھنا ہے، آئیں گے آگے، ابھی ٹینشن نہیں لینی، ابھی صرف ہم آپ کو اشارے کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آگے جب ایکسرسائزز شروع ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ ابھی صرف آپ یہ چیزیں دیکھتے جائیں۔ اس کے بعد آ گیا تیسرا اسم اشارہ۔ اسم اشارہ بھی ہم نے اپنے پہلے کورس میں پڑھا تھا، جس کے اندر
इसम इशारा में हादा, हाजान, हाउला, ये सारे जो इसम इशारा की किस्में पहले आप पढ़ चुके हैं, वो भी क्या है, इसम मारफा। फिर उसके बाद है इसम मौसूल। अब इसम मौसूल जो है ये क्या है, अल्लदी, अल्लती, अल्लदीना, ये इसम मौसूल कहलाता है। तो ये भी इंशाल्लाह आगे आएगा। उसके बाद पांचवा, वो इसम जो मुनादा हो, मुनादा कि जिसको पुकारा जाए, या रजुल, या ये हरफ नदा यानी पुकारने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, रजुल, ये है इसम, इसम मुनादा जिसको पुकारा गया, या रजुल, या वलद, या बिन्त, तो ये जिसको पुकारेंगे वो इसम भी इसम मारफा कहलाएगा जब उसको पुकारा जाएगा। फिर वो इसम जो मुअर्रफ बिल्लाम हो, यानी ऐसे इसम जिनके साथ अल लगा हो, अल शुरू में अल, जैसे अल किताब, अल कुर्सी, अल फरस, अल रजुल, अल वलद, अल बिन्त। तो जैसे जैसे किसी भी इसम के साथ अल लगा होगा वो इसम भी इसम मारफा है। उसके बाद सातवां है वो इसम जो मारफा की ये कितनी भी ऊपर 6 किस्में अपने पढ़ी हैं, इनमें से किसी की तरफ भी वो मुजाफ हो। मुजाफ, अब मुजाफ किसको कहते हैं? मुजाफ से मुराद ये होता है कि जिसकी तरफ किसी चीज को भी निस्बत दी जाए। यानी जैद की किताब, किताब उसको अलग अगर हम पढ़ेंगे तो वो असल में इसम नकिरा है, लेकिन जब हम उसको कहेंगे ना किताब ज़ैदिन, जैद की किताब, तो ये किताब नकिरा की बजाय अब मारफा बन जाएगी। तो इसको मुजाफ कहते हैं कि जिसमें किसी चीज को उसकी तरफ निस्बत दी गई हो, उसकी तरफ उसकी मलकियत बयान की गई हो, तो वो इसम फिर वो भी मारफा कहलाता है। मैं फिर कहूंगा क्योंकि आपके लिए ग्रामर बिल्कुल नई चीज है, अभी ये शुरू में इतना आपके मुमकिन है कि ज़हन में ना बैठ रही हो। आप सिर्फ अभी देखते जाएं और सिर्फ ये चीजें ज़हन में बिठाते जाएं, फिर जब एक्सरसाइजेज होंगी तो मैं आपको याद दिलाया करूंगा कि मैंने वहां पर आपको ये बात बताई थी, तो यहाँ पर इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको देख लें आप, तो इंशाल्लाह फिर आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमने 7 किस्में पढ़ ली इसम मारफा की, इसके अलावा जितने भी इसम होंगे वो इसम नाकिरा होंगे। और इसम नाकिरा जो है उनकी भी 2 किस्में होती हैं। एक इसम है इसमें ज़ात, यानी इसम ज़ात वो होता है जो जानदार बेजान चीजों की उनकी खुद उनकी ज़ात का नाम हो, यानी इंसान और फरस, हजर, ये क्या है, ये इंसान के एक जाती उसकी एक जो सिफत है, यानी इंसान का एक जाती उसकी एक जो पहचान है, तो वो उस जाती पहचान के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, जो इसम इस्तेमाल होता है, वो इसम ज़ात है। यानी ये इंसान है, ये जिन है, ये गधा है, ये घोड़ा है, ये कुत्ता है, तो ये क्या है, ये इसम ज़ात है। तो ये इसम ज़ात जो होता है इसको इसम नकिरा कहते हैं। तो दूसरा इसम सिफत, ये इसम सिफत यानी किसी भी इंसान की किसी खास सिफत को वो यानी जो बयान किया जाए। मिसाल के तौर पर कि ये खूबसूरत है, ये प्यारा है, ये प्यारी है, ये बुरी है, ये बदसूरत है, ये बदअकल है, ये जो है ये बदतमीज है, ये अखलाक वाला है। ये इस किस्म की यानी जो सिफात बयान की जाती हैं, तो इसमें जो इसम इस्तेमाल होगा वो इसम सिफत कहलाता है, और ये इसम नकिरा इसको कहते हैं। तो अब आपको ये चीजें इंशाअल्लाह आगे एक्सरसाइज की शक्ल में आपको समझाना शुरू कर देंगे, और फिर आपके लिए अगले जो सबक आ रहे हैं उन असबाक के अंदर आगे 7 एक्सरसाइज शुरू हो जाएंगी,
اور ایکسرسائز جب شروع ہو جائیں گی تو آپ کے لیے آپ کا سبق انتہائی آسان ہو جائے گا، اور میرے اللہ نے چاہا تو پھر آپ کو گرامر پڑھنے کا بڑا مزہ آئے گا۔ ابھی آپ کو گرامر تھوڑی سی خشک سی لگ رہی ہوگی اور تھوڑی سی پریشان کر رہی ہوگی، لیکن یہ پریشانی اگلے دروس کے اندر انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی دور ہو جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے درس کو مکمل کرنے کے بعد تھوڑا سا سبق سننا ہے ہم نے، اور جس نے بھاگنا ہے وہ بھاگ جائے، وہ چلا جائے، کیونکہ اب میں نے سبق سننا ہے، اور سبق جو سننا ہے تو وہ تو وہی سنائیں گے جن کو آتا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے ہم پوچھیں گے، کس سے پوچھیں؟ ہاں جی، صبغہ، ایک آئی ڈی میرے سامنے نام آ رہا ہے صبغہ جی۔ آپ دیکھیں لوگ نکلنا شروع ہو گئے۔ صبغہ سبق سنائیں گی صبغہ؟ چلیں جی، آن نہیں ہو رہا ہے صبغہ کا مائک۔ اس کے بعد ہیں جی عائشہ، عائشہ، عائشہ جی، عائشہ کا مائک آن نہیں ہو رہا۔ اچھا جی، اس کے بعد جی تجلہ، جی تجلہ، ہاں جی سبق سنائیں گے؟ کوئی بھی نہیں سبق سنا رہا بھائی، کیا بات ہے؟ میری آواز سنائی دینا بند ہو گئی یا آپ لوگ سبق سنانا پسند نہیں کر رہے؟ السلام علیکم، کر صاحب آپ مجھ سے سن لیجئے۔ چلے ماشاء اللہ، چلے آپ سنا۔ دیکھ لیں میں نے کتنوں کے نام نے کسی نے بھی مائک نہیں آن کیا جی۔ آپ ہیں کلیم آئی ڈی کے نام، آپ کا بھی مائک بند ہو گیا کلیم۔ جی کر صاحب، جی کر صاحب۔ اچھا چلیں مجھے بتائیں، یہ ترجمہ کیجئے گا۔ جی یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کون سی آیت بولی ہے؟ آیت نمبر 11۔ آیت نمبر 11۔ کر صاحب آیت دوبارہ بولیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من جی جی میں قوم۔ سنتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، لا یسخر نہ مذاق ہاں جی کرو، قوم کوئی قوم، من قوم کسی قوم سے، عسیٰ ہو جی سکتا ہے، ان یکونوا خیرا منہ، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہو تم سے، ہاں جی ولا اور نہ نساء کوئی عورت، من نساء دوسری عورتوں سے، عسیٰ کوئی عورت، من نساء دوسری عورتوں سے مذاق کرے، عسیٰ ہو سکتا ہے، ان یکن خیرا منہن کہ وہ بہتر ہوں تم ہاں جی سے، ولا اور نہ تلمزو تم عیب لگاؤ، انفسکم اپنی جان پر، ولا اور نہ تنابزو تم ایک دوسرے کو پکارو، بالالقاب برے چلے ماشاء اللہ نام سے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کی تیاری ہے ماشاء اللہ۔ آپ کے سبق سنانے سے پتہ چل گیا کہ آپ نے تیاری کی ہوئی ہے۔ اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے۔ بہت اچھے بہت اچھے ماشاء اللہ۔ اچھا جی، نیکسٹ ہیں، نیکسٹ کون سی بچی ہے جی؟ یہ ہیں میراب، میراب جی، آپ سبق سنائیں گی میراب؟ اچھا جی، وہ سے بھی جواب نہیں آیا۔ غضنفر، یا السلام علیکم۔ غضنفر، ہاں جی ماشاء اللہ، یا غضنفر۔ جی استاد محترم۔
آیت نمبر 12 ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من سارے الظن محترم ایک چھوٹی سی ان درخواست ہے، ہاں جی کرو. تھوڑا تھوڑا عربی پڑھتے جائیں، کیونکہ زبانی یاد نہیں ہے، میں ترجمہ سناتا جاؤں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اجتنبوا اجتناب کرو. کثیرا من الظن، ہاں جی، کثیرا من الظن، کثیرم بہت زیادہ زن گمان سے، کثیرم زن بہت زیادہ گمان سے، ان بعد الظن اثم، بے شک بہت زیادہ گمان، ہاں ان بعد اسم، الظن بے شک بعض گمان، ہاں اسم گناہ ہے، ولا تجسسوا اور نہ ٹو میں پڑھو، ولا یغتب بعضکم بعضا. آواز نہیں ہے، دوبارہ بولیں. ولا یغتب بعضکم بعضا. فلا اور نہ یکتب، ہاں جی فلا یکتب اور نہ یغتب، یغتب اردو کا لفظ بھی اسی میں سے ہے وہ. یکتب غیبت، اور نہ غیبت کرو، ہاں وہ اتنا آسان ہے بھائی. چلے اور ماشاء نہ اللہ آپ کا غیبت سمجھ کرو. میں ٹھیک ہے. چلے اب مجھے نیکسٹ کسی سن لینے دیں، ٹائم تھوڑا رہ گیا. یہ نام ہے جی ایک اور نظر آ رہا ہے مجھے جی، سلمہ. سلمہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سبق سنائیں گی؟ جی ضرور. اچھا آیت ہے آیت نمبر 13. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الناس، اے لوگو، انا بے شک ہم نے خلقناکم پیدا کیا تم کو، من ذکر ایک مرد سے، و انثی اور ایک عورت سے، وجعلناکم اور بنائے ہم نے تمہاری شعوباً قومیں، وقبائل اور قبیلے، لتعارفوا تاکہ ہم تم کو پہچانیں. ان بے شک اکرمکم تم میں عزت والا، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اتقاکم جو پرہیزگار ہے. ان اللہ بے شک اللہ، علیم جاننے والا، خبیر باخبر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل آپ کا ترجمہ درست ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے ماشاء اللہ. جی اب ہے اقصا. اقصا اقصا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سبق سنائیں گے؟ جی اچھا ٹھیک ہے صاحب. اچھا یہ آیت ہے آیت نمبر 15. یا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا. آیت نمبر کون سی ہے؟ آیت نمبر 15. جی. انما اس کے سوا نہیں، مل مومنون مومن، الذین جو لوگ، امن ایمان لائے، باللہ اللہ پر، و رسولہ اور رسول پر، ثم پھر، لم یرتابوا نہ پڑے شک میں، وجاہد اور انہوں نے جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں سے، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ بیج اللہ کی راہ میں، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم الصادقون سچے. بالکل ٹھیک ہے آپ کا ماشاء اللہ. سبق بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. چلیں جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اسی طرح ہر منڈے کو درس ختم کرنے کے بعد آخر میں کے 10 منٹ کے لیے آپ سے سبق سنا جایا کرے گا. تو اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے، پھر کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.